میں نے بتایا تھا جب گرم ہو بستر میں تو اس کی شروع ہو جاتی ہے خارش، اور سلفر میں بھی یہ موجود ہے اور گریفائٹس میں بھی موجود ہے. حالانکہ گرمی وہاں سلفر میں تو سمجھ آ جاتی ہے گرمی مضر ہے، لیکن سورائنم اور گریفائٹس میں بھی جب مریض بستر میں گرم ہو تو پھر یہ تکلیفیں ہو جاتی ہیں. اور یہ علامت ایک پہلو سے اچھی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر وجودوں میں اور اندرونی جھلیوں میں ابھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب مناسب ماحول پیدا ہو تو اپنی بیماری کو باہر نکال کر پھینکیں. اس لیے بستر میں جو خارش ہے دراصل یہ اچھا پیغام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید میں رد عمل، صحت مند رد عمل موجود ہے. مناسب سازگار ہوا ہو تو وہ اثر دکھاتا ہے، ورنہ دبا رہتا ہے. جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ زیادہ خطرناک مریض ہیں. سمجھیں آپ؟ ایگزیما میں نے بتایا تھا نا کہ اس میں بھی سورائنم میں بھی اور وہاں بھی گریفائٹس میں بھی تہیں جمتی ہیں، جس طرح پھوڑے کے اوپر ہر زخم کے اوپر تہ بنتی ہے. لیکن وہ تہ جو ہے پھوڑے کی، وہ جب آخر پر اکھڑتی ہے تو نیچے سے صحت مند جلد پیچھے چھوڑتی ہے. یہ ایگزیمے کی جو تہیں ہیں پھوڑے جیسی جلد کی، ان کے اندر سے جب اٹھائیں تو بدبودار پس اوز کرتی ہے، اور اثر نو پھر گویا پھوڑا ہرا ہو گیا. تو سورائنم میں یہ بدبو بہت نمایاں ہے باقی دواؤں کے مقابل پر. اس کی پس میں نہایت خوفناک بدبو آتی ہے، جس سے جب ڈاکٹر کو اگر مریض کو کہہ رہا ہو کھیڑ کے دکھاؤ تو اس کو دھکا لگے گا، اتنی نمایاں بدبو ہوتی ہے. سورائنم کے مریض میں ویسے ہی بڑی بدبو ہے. بعضوں میں بعض دفعہ نہیں ہوتی، ضروری نہیں کہ ہر سورائنم کا مریض بدبودار ہو یا بدبودار نہ ہو تو سورائنم نہیں دے دی. یہ نہیں میں کہہ رہا. سورائنم کی بعض علامتیں پائی جاتی ہیں، بدبو نہیں ہوتی، مگر خاص پہچان بدبو ہے.